دونوں بیٹوں کو، دونوں بھائیوں کو، دونوں بچوں کو کھانے کے لیے دی اور اس میں اس نے نشے کی گولیاں ملا دیں۔ بچوں نے کھیر کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ کھایا، بہت ہی لذت کے ساتھ کھایا، اور کھانے کے بعد نشے کی گولیاں ملی تھیں، دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ کے سو گئے۔ اس نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس تاجر کے حوالے کر دیا۔ بچہ تاجر کے حوالے ہو گیا، تاجر روانہ ہو گیا، دوسرا بچہ یہیں رہ گیا۔ ایک بچہ چلا گیا۔ اب یہ بڑا خوش تھا اور خوشی میں شراب پی رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے دوستوں میں کہ اب تو میں سارے کے سارا کا مالک ہو گیا ہوں، اب تو میں مالک ہو گیا ہوں، اب یہ جو زمین ہے، جو پیسہ ہے، جو مال و دولت ہے، یہ سب ہمارا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں نوکر بنا دوں گا۔ تو جب یہ نوکر بن جائے گا، تو جب نوکری والا اس کا ذہن ہوگا اور نوکر بنا رہے گا، تو کبھی بھی یہ ہم سے زمین کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی ہم سے بول نہیں سکتا کہ ہمارا گھر ہمیں چاہیے، ہماری دولت اور پیسہ ہمارا چاہیے جو ہمارے باپ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ بچہ جا رہا ہے، اس کو تاجر لے کے جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ملک جا رہا ہے۔ اور بصرہ میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، بہت ہی نیک، ایماندار، پرہیزگار، تجارت کرتا، منافع ہوتا، گھر پہ آتا، غریبوں میں مال کو تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر غریبوں کی لائن لگی رہتی تھی، غریبوں کو منافع سے جو بھی اسے بچتا تھا اس سے آدھا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، آدھا اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت فرماتا ہے، اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، جو غریبوں پر تقسیم کیا کرتا ہے، غریبوں پر خیرات کیا کرتا ہے، صدقہ کیا کرتا ہے۔ وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں جڑوا تھے۔ وہ 4 لوگوں کا پریوار تھا، 2 بیٹے اور میاں بیوی، 4 لوگ رہا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اور دھیرے دھیرے اس کا کام بہت اعلیٰ پیمانے پر چلا گیا، اس کو بہت زیادہ آمدنی ہونے لگی، بہت زیادہ بچت ہونے لگی۔ پہلے تو چھوٹے استر سے اس نے کام شروع کیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے بڑے استر پر کرنے لگا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو نیچے سے لے کر چلتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے اپنے کام کو شروع کرتا ہوا چلتا ہے اور آخر میں آ کے وہ بڑے سے بڑے پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی تھی، میاں بیوی سکون سے رہ رہے تھے، بچے پیار و محبت سے رہ رہے تھے۔ ایک دن گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، شام کو کھانا کھا رہا تھا، اپنے بچوں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا اور بات کرنے لگا کہ اس بار میں جو تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ دوسرے ملک جا رہا ہوں، دوسرے ملک جاؤں گا اور تجارت کر کے آؤں گا، میں نے سیٹلمنٹ بنایا ہے، میں نے بات کی ہے، تو جب وہاں جاؤں گا تو ہمارا اچھا معاملہ ہو جائے گا، تعلقات بھی بڑھ جائیں گے اور ہم جو مال بیچیں گے اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بات کی تو بچے بولے کہ ابا جان آپ اتنی دور مت جائیے، اتنی دور آپ جائیں گے ہم لوگ کیسے رہیں گے، آپ کو تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس نے کہا بیٹو، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن کام ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ اگر میں اس کام کو لے لوں گا تو اچھا منافع ہوگا اور یہی پیسہ ہمارے لیے آگے کام آئے گا۔ بچے مان نہیں رہے تھے، بچے کہہ رہے تھے کہ ابا جان آپ اتنی دور مت جائیے۔ بیوی نے بھی سمجھایا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اتنی دور 15 سے 20 دنوں کے لیے جائیں گے، بچے بھی پریشان ہوں گے۔ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، لوگ خیر و عافیت سے رہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہو۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹو،
کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، چغلی اور غیبت نہیں کرنا، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں جو کام کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی کام کرتے رہنا، نیک اور سچے اور ایماندار بنے رہنا، کیونکہ دنیا جب دیکھے، دنیا کے لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو تمہیں گالیاں دیں، تمہیں برا بھلا کہیں، اور تمہاری وجہ سے پھر ہمیں بھی برا بھلا کہیں۔ نام اس طریقے سے روشن کرنا کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یہاں یہ فلاں کے بیٹے ہیں، اور اس طریقے سے نام روشن کرنا کہ چار لوگ تمہاری باتیں کریں تو تعریف کریں، تمہاری برائیاں نہ کریں۔ بچوں کو سمجھایا، پیار کیا، اور رات میں ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے پر لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگے رہیں۔ ہوتا ہمارے ساتھ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کچھ کر لوں گا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو اللہ کی مرضی کے بغیر تنکا بھی نہیں ہلتا ہے۔ یہ سفر پہ روانہ ہوا، دوسرے ملک جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، اور 15 سے 20 دن میں اسے لوٹنے کا لوگوں سے اس نے کہہ رکھا تھا، گاؤں کے، محلے کے، کہ میں جا رہا ہوں، 15 سے 20 دن لگیں گے، تو میرے گھر کا بھی خیال رکھنا۔ جو اس کے دوست اور احباب تھے، اس کے ساتھ بھی اس کے دوست تھے کچھ، وہ بھی جا رہے تھے، انہوں نے بھی سفر طے کیا۔ سمندر سے ہو کے جایا جاتا تھا، سمندر سے ہو کے۔ اب سمندر میں ان کی کشتی پڑ گئی، اور سمندر کے بیچوں بیچ جب یہ پہنچے تو ایک طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور سمندر کے بیچوں بیچ جب پہنچے، طوفان آیا، زلزلہ آیا، تو سمندر کے بیچوں بیچ وہ کشتی ڈگمگانے لگی، وہ کشتی ادھر سے ادھر ہونے لگی، کشتی کے اندر پانی بھرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ میری بات سنو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، لوگ دعا کرنے لگے، کشتی میں پانی بھرنے لگا، یہاں تک کہ کشتی ڈوبنے لگی، اور ایک لہر ایسی نکلی، ایک لہر ایسی تیزی کے ساتھ آئی کہ اس نے پوری کشتی کو ڈبو دیا، پوری کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ تو اب کیا ہوا، جو تیرنا جانتے تھے جو لوگ، وہ کسی حساب سے وہاں سے نکلتے نکلتے باہر پہنچے، یہ اسی میں ڈوب گیا، اس کا پتہ نہیں چلا یہ کدھر گیا۔ یہ جو تاجر تھا اس کا پتہ نہیں چل پایا۔ لوگ آئے واپس، ادھر سے اس کے بچے آسرا لگا کے بیٹھے تھے کہ ہمارے ابا جان آئیں گے، ہمارے ابا جان فلاں دن آئیں گے، فلاں دن آئیں گے، فلاں دن آئیں گے، آسرا لگا کے بیٹھے تھے۔ جب لوگوں کو دیکھا، ان گاؤں والوں کو جو ساتھ میں گئے تھے، ان لوگوں کو دیکھا تو یہ لوگ بھاگ کے آگے بڑھے۔ وہ قافلہ پورے کے پورا واپس آ چکا تھا، وہ آگے جا نہیں پایا، اور سب کے مایوس چہرے، اترے ہوئے چہرے، کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگوں کی موت ہو چکی تھی، بہت سے لوگ ڈوب چکے تھے۔ اس تاجر کی بیوی آگے بڑھی اور کہا ہمارے شوہر کہاں ہیں؟ تو ان کے دوستوں نے اور ان کے ساتھ والوں نے کہا کہ آپ کے شوہر پانی میں ڈوب گئے، ان کا کوئی سراغ نہ لگ پایا، ان کا کوئی پتہ نہ لگ پایا، کافی ہمارے ساتھی پانی میں ڈوب گئے، وہ اپنی جان سے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ڈوب گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بیوی دہاڑے مار کے روئی، اتنا روئی کہ یہاں تک کہ اسے اٹیک پڑا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں بچے یہ تنہا بچے، دونوں جڑوا تھے، دونوں تنہا بچے، ان کا بھی رو رو کر برا حال ہوا، اور ایک دوسرے سے گلے مل کے روتے اور کہتے بھیا دیکھو میں نے کہا تھا ابا نہ جاؤ، لیکن ابا گئے، اور ابا اب پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ابا کہاں ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے رو رو کے کہتا تھا کہ کیا میرے ابا آئیں گے؟
دوسروں سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ابا کہاں ہیں، تو لوگ انہیں آسرا دیتے تھے، لوگ انہیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا سکون رکھو، چین اور سکون سے رہو، صبر رکھو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، تم صبر رکھو، اللہ تعالیٰ سب بہتر فرمائے گا۔ ان بچوں کے نام اس نے ایک خط لکھا تھا، اس نے اپنی ایک وصیت چھوڑی تھی، اس میں لکھا تھا کہ یہ سارا مال میرے دونوں بچوں کا ہے، جب یہ 18 سال کے پورے ہو جائیں تو سارا مال ان کو دے دیا جائے، جب تک 18 سال کے نہیں ہوتے ہیں اس سے پہلے اس تاجر کا ایک بھائی تھا جو وہ بھی تجارت کیا کرتا تھا، لیکن اتنا عروج اور ارتقاء والا نہیں تھا، یعنی اتنا زیادہ کامیاب نہیں تھا جتنا یہ والا تاجر کامیاب تھا۔ وہ کہتا بھی تھا، سوچتا بھی تھا کہ میں اتنا کامیاب کیوں نہیں ہوں، میرا یہ بھائی اتنا کامیاب کیوں ہے۔ وہ جلتا بھی تھا، ہر کوئی ایک جیسا ہوتا بھی نہیں ہے، کسی کا دماغ کیسا ہی ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے جب وہ خط اس کو ملا، لوگوں نے اس کو دیا کہ تمہارے بھائی نے یہ وصیت کی ہے کہ ان دونوں بچوں کی تم پرورش کرو، 18 سال تک جب یہ بچے ہو جائیں تو ان کا جو بھی مال ہے، جو بھی دولت ہے، گھر ہے، سب ان کے نام ہو جائے گا، تم جب تک ان کو پالو۔ اس نے لوگوں کے سامنے دکھاوا کر دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو پالوں گا، میں ان کو بڑا کروں گا، 18 سال جب ہو جائیں گے تو ہم ان کی دولت ان کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اندر سے لالچ تھا، دل میں کھوٹ تھا، اس نے وہ وصیت ان بچوں کو نہیں دکھائی، کسی کو نہیں دکھائی، وہ وصیت اس نے چھپا کے رکھ دی اور سوچا کہ ان بچوں کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے، یا کیا ایسا پلان بنایا جائے کہ ان کی دولت ہماری ہو جائے۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کو 18 سال تک پالوں اور ان کی دولت، ان کا پیسہ، ان کا روپیہ، ان کی زمین، ان کا گھر ان کو واپس کر دوں۔ اس نے سوچا کہ ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اپنے بھائی کا مال میں ہڑپ لوں اور ان کو یہاں سے نکال دوں، اور سوچا کہ جب تک یہ دونوں ساتھ میں ہیں، جب تک یہ الگ ہو نہیں سکتے، ان دونوں میں سے ایک کو الگ کیا جائے تاکہ یہ زمین، یہ پیسہ ہمارا ہو جائے اور میں اس کو اپنا لوں۔ جب دونوں ساتھ میں رہیں گے، جب یہ دونوں 18 سال کے ہو جائیں گے تو یہ ہم سے یہ دولت چھین لیں گے، لے لیں گے کسی طریقے سے، قانونی طریقے سے یا اپنے طریقے سے۔ لیکن جب ایک کو میں یہاں سے نکال دوں گا، جب ایک کو الگ کر دوں گا تو ایک بھائی بچے گا، اس کو میں غلام بنا لوں گا، نوکر بنا لوں گا۔ وہ تاجر دھیرے دھیرے اتنا بڑا آدمی بن چکا تھا کہ اس کے یہاں نوکر چاکر کام کرتے تھے، اس کی حویلی بن چکی تھی اور وہ اس حویلی کا مالک تھا، اور جو بھی اس کے یہاں نوکر تھے وہ سب کو اچھی طریقے سے رکھتا تھا اور سب کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا تاکہ لوگ محنت سے کام کریں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ اب جب سے اس کے ہاتھ میں سب کچھ آیا، اس نے پرانے نوکروں کو نکال دیا، اپنے مطابق نئے نوکروں کو رکھا، اور ہر دن ہر رات یہی سوچتا رہتا کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کا مال اپنایا جائے اور کس طریقے سے ان دونوں بچوں کو الگ کیا جائے۔ ان دونوں بچوں میں آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ ایک دن یہ باہر گیا تجارت کی غرض سے، ایک اسے ایسا تاجر ملا کہ وہ بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک ایسے بچے کی ضرورت ہے جو ہمارے یہاں کام کر سکے، تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو، میں ایک بچہ گود لینا چاہتا ہوں، اس کو اپنے یہاں کام میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے سنا، اس تاجر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ تمہیں ایک ایسے بچے کی ضرورت ہے کہ جو تم لینا چاہتے ہو گود؟ اس نے کہا ہاں، اگر تمہارے پاس ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں، ہمارے پاس ہے ایک ایسا بچہ جو خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، تم دیکھو گے تو تمہیں پسند آ جائے گا۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح، پھر کس طریقے سے وہ بچہ ہمیں حاصل ہوگا؟ کہا تم میرے ساتھ چلو اور ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ اس بچے کو اگر لے جاؤ گے تو کبھی واپس نہیں لاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس کو واپس لاؤں، اگر وہ اچھا ہوگا تو میں اسے اپنے یہاں کام پہ رکھ لوں گا، اور مجھے اس بچے کی ضرورت ہے۔
تو یہ گیا، اس نے پلان بنایا کہ ان دونوں کو اس طریقے سے علیحدہ کیا جا نہیں سکتا ہے، ان دونوں کو کس طریقے سے علیحدہ کیا جائے، کس طریقے سے الگ کیا جائے۔ اس نے بہت ہی اچھی لذیذ کھیر بنوائی، اور کھیر بنوانے کے بعد دونوں بیٹوں کو، دونوں بھائیوں کو، دونوں بچوں کو کھانے کے لیے دی، اور اس میں اس نے نشے کی گولیاں ملا دیں۔ بچوں نے کھیر کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ کھایا، بہت ہی لذت کے ساتھ کھایا، اور کھانے کے بعد نشے کی گولیاں ملی تھیں، دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ کے سو گئے۔ اس نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس تاجر کے حوالے کر دیا، بچہ تاجر کے حوالے ہو گیا، تاجر روانہ ہو گیا، دوسرا بچہ یہیں رہ گیا۔ ایک بچہ چلا گیا، اب یہ بڑا خوش تھا اور خوشی میں شراب پی رہا تھا، خوشی میں شراب پی رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے دوستوں میں کہ اب تو میں سارے کے سارا کا مالک ہو گیا ہوں، اب تو میں مالک ہو گیا ہوں، اب یہ جو زمین ہے، جو پیسہ ہے، جو مال و دولت ہے، یہ سب ہمارا ہو جائے گا، اور اس بچے کو میں نوکر بنا دوں گا۔ تو جب یہ نوکر بن جائے گا، تو جب نوکری والا اس کا ذہن ہوگا اور نوکر بنا رہے گا، تو کبھی بھی یہ ہم سے زمین کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی ہم سے بول نہیں سکتا کہ ہمارا گھر ہمیں چاہیے، ہماری دولت اور پیسہ ہمارا چاہیے جو ہمارے باپ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ بچہ جا رہا ہے، اس کو تاجر لے کے جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ملک جا رہا ہے۔ ایک دیش پڑتا ہے مسقط، مسقط کا رہنے والا وہ تاجر تھا، مسقط میں اس کو وہ لے گیا۔ راستہ لمبا تھا، راستہ طویل تھا، بچہ سوتا رہا یہاں تک کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو سو تو بستر پر رہا تھا، جب دیکھا